السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھی ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ میرا نمبر ہے 030031339990۔ آج ہم جس دوا پہ بات کریں گے وہ ہے نکس وومیکا۔ اسے کچلا بھی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر گریٹ سیموئل ہنی مین صاحب نے اس دوا کی آزمائش کی اور پہلی آزمائش کے دوران انہیں اس کی تقریباً 1200 کے لگ بھگ علامات ملیں۔ پھر کچھ اور ہومیوپیتھس نے یا ڈاکٹرز نے اس دوا کی آزمائش کی اور اس کے ساتھ ڈاکٹر سیموئل ہنی مین نے بھی اس کی دوبارہ آزمائش کی، تو لگ بھگ تقریباً سیم ہی علامات سے وہ اس پہ قائم رہے کہ بالکل جیسی انہوں نے پہلی بار آزمائش کی تھی ویسے ہی انہوں نے سیکنڈ ٹائم میں وہی آزمائش پائی۔ چند علامتیں ان میں بڑھیں، تقریباً 100 سوا 100 کے لگ بھگ علامات بڑھیں، تو اس میں ڈاکٹر سیموئل ہنی مین کی بھی اور دیگر ہومیوپیتھک ڈاکٹرز نے جو پروونگ کی ان کی علامتیں ملا کر اور مٹریا میڈیکا پیورا میں تقریباً 1300 کے لگ بھگ یا اس سے اوپر نیچے اس کی علامات ہمیں ملتی ہیں مٹریا میڈیکا پیورا میں۔ بڑی ہی کمال کی دوا ہے اور ہومیوپیتھک میں اور کلینکل پریکٹس میں سب سے زیادہ یوز ہونے والی ہومیوپیتھک دوا ہے۔ اس دوا کا جو مریض ہوتا ہے اس کی جو جلد کی رنگت ہوتی ہے وہ گندمی ہوتی ہے، اس کے بال گہرے سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، آنکھوں کی پتلی بھی اس کی سیاہ ہوتی ہے، جلد مزاجن گرم مزاج ہوتا ہے، یعنی کہ جلدی سے غصے میں آنے والا ہوتا ہے، اور طبیعتاً حساس ہوتا ہے، پر جوشیلا مزاج ہوتا ہے، بڑا ہی چلاک اور ہوشیار اس دوا کا مریض ہوتا ہے۔ اس دوا کا مریض جو ہوتا ہے نا بڑی ہی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا ہوتا ہے۔ صبح اٹھے گا، اول تو وہ دیر سے جلدی کیونکہ دیر سے سونا اور دیر سے اٹھنا اس کے مزاج میں شامل ہوتا ہے۔ صبح جب اٹھتا ہے وہ اس کا جو صبح ہوتی ہے وہ 10 11 12 بجے قریب ہوتی ہے، اور کچھ نقص ومی کا جلدی بھی اٹھ جاتے ہیں، نوکری پیشہ ٹائپ کے جو ہوتے ہیں، بھرپور مرغن ناشتہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھے بیٹھے یا لفٹ کے ذریعے نیچے اپنے گھر سے نیچے اترے، کار میں بیٹھے، کار بھی مکمل اے سی، نہ کوئی چلت نہ کوئی پھرت، آفس میں جا کے بیٹھ گئے، جتنے بھی آفس میں کام کیے وہ بھی بیٹھے بیٹھے کیے، چلنا پھرنا ہوتا ہی نہیں ہے اس دوا کے مریض میں، کسی قسم کی کوئی ایکسرسائز اس کو نظر نہیں آتی، اس کی لائف اسٹائل میں نظر نہیں آتی۔ جدید مرغن کھانے شوقین ہوتا ہے، مرغ مسلم، تیز مرچ مسالہ، تلی ہوئی چیزیں، بازار کے مرغن کھانے کا بڑا شوقین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دوا کا جو مریض ہوتا ہے وہ شراب کا دل دادا ہوتا ہے، اسموکنگ بہت ہی زیادہ کرنے والا ہوتا ہے، تمباکو نوشی کا بھی رسیہ ہوتا ہے، شوقین مزاج ہوتا ہے، روز جنسی تعلقات کے لیے اسے نت نئی نویلی لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ ان سب کی وجہ سے اس کا ہاضمے کا نظام بڑا دھرم بھرم ہو جاتا ہے، مستقل مزاج پہ اس کو مستقلاً
اس کو قبض کی شکایت رہنے لگ جاتی ہے، جسے دور کرنے کے لیے وہ قبض کشا ملین ادویات کا استعمال کرتا ہے۔ ملین ادویات، قبض کشا ادویات یا بہت زیادہ ایلوپیتھک ادویات کھانے کی وجہ سے اس کے جگر کا نظام، اس کی آنتوں کا نظام، اس کے معدے کا نظام درہم برہم ہو چکا ہوتا ہے۔ نہ اس کو بھوک لگتی ہے، تھوڑا سا کھاتا ہے پیٹ پھول جاتا ہے، معدے میں تیزابیت، سینے میں جلن، کھٹی ڈکاریں آنا، پیٹ کا پھول جانا، معمولی سی پانی بھی پی لے گا تو اس کا پیٹ پھولنا شروع ہو جائے گا، شدید قسم کی بدہضمی کے اس کو دورے پڑتے ہیں، آنتوں میں باؤلز پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پخانہ ہے کہ وہ خارج ہی نہیں ہو رہا ہے، اگر خارج ہو رہا ہے تو سدوں کی شکل میں سخت پخانہ خارج ہو رہا ہے، جس سے مکد میں سوزش ہو جاتی ہے، مکد میں ورم آ جاتا ہے، کبھی کبھی خون کا بھی اخراج ہو جاتا ہے، بواسیر پیدا ہو جاتی ہے، ہیمرائڈز ہو جاتی ہے، یا بلائنڈ سادی بواسیر کے جسے بادی بواسیر کہتے ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اس دوا کا جو مریض ہوتا ہے وہ سر سے لے کے پاؤں تک ایک بیماری کی شکل تیار ہو جاتا ہے، وہ مجسمہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہم کسی ہومیوپیتھ کے پاس آتا ہے، جب ہم اس کی کونسلنگ کرتے ہیں، اس کی کیس ٹیکنگ کرتے ہیں، تو ہمیں وہ نقش فہمی کا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کا لائف اسٹائل چینج کیا جاتا ہے، نقش فہمی کا اس کے نسخے میں تجویز کی جاتی ہے، تو اس کی صحت بحال ہونے لگ جاتی ہے، اس کے اندر خوشی کے لمحات بڑھنے لگ جاتے ہیں، ہاضمہ